دوستوں، پاکستان کو قدرت کا ایک راز کہا جاتا ہے اور پاکستان کی فوج کو دنیا طاقتور ترین اور سب سے زیادہ منظم فوجوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے 1998 میں ایٹمی ہتھیار تیار کر لیا تو اس کی فوجی قوت اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور دشمن پاکستان سے خوفزدہ رہنے لگا۔ آج پاکستانی فوج کے کچھ طاقتور ہتھیاروں کے بارے میں جانیں گے جو پاک فوج نے تیار کر رکھے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے دشمن کے ہوش اڑائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن کے بارے میں پاک فوج کی طرف سے پبلکلی اعلان نہیں کیا گیا، مگر وقتاً فوقتاً ایسے ہتھیار خبروں کی زینت بن کر دشمن کے چکے چھڑاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں الخالد ٹینک پروجیکٹ کے بارے میں۔ یہ پروجیکٹ 1993 میں شروع ہوا اور 6 سال میں مکمل ہوا۔ یہ پروجیکٹ چائنا کی مدد سے شروع کیا گیا تھا، لیکن آج پاک فوج یہ ٹینک مکمل طور پر خود بناتی ہے۔ الخالد ٹینک بہت زیادہ طاقتور ٹینک ہے جس میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ الخالد ٹینک 125 ملی لیٹر کی مین گن استعمال کی گئی ہے جو 7000 میٹر تک فائر کر سکتی ہے۔ الخالد ٹینک کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹینک 15 فٹ گہری کھائی پار کرنے کے علاوہ 15 فٹ گہرے پانی سے بھی آسانی سے گزر سکتا ہے۔ الخالد ٹینک میں نائٹ ویژن آلات بھی ہیں جن کے مدد سے رات کے وقت بھی دشمن کی حرکت پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں فائر کنٹرول سسٹم بھی ہے، یعنی آگ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم بھی اس میں موجود ہے۔ اس ٹینک کا نام مسلمانوں کے مشہور سپہ سالار خالد بن ولید کے نام پر رکھا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں مائن بلاسٹ بامز کے بارے میں۔ مائن بلاسٹ ایسے بام ہوتے ہیں جنہیں زمین کے اندر رکھا جاتا ہے اور جب کوئی بھی اس پر سے گزرتا ہے تو بام پھٹ جاتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جس کا نام NVERT ٹریول انٹی مائن ہے۔ اگر کبھی دشمن کے علاقے میں جانا پڑے تو فوج ایسی انٹی مائن رولر کو اپنے ٹینکوں اور دوسرے تمام ہتھیاروں سے آگے رکھتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر راستے میں کئی مائن بلاسٹ ہوں تو یہ انٹی مائن بمبوں کو تلاش کر کے لیزر شعاؤں کے ذریعے پہلے ہی تباہ کر دے۔ دوستو، AM50 ایک مصنوعی پل ہے جس سے ایک وہیکل کے ساتھ موو کروایا جاتا ہے۔ پاک فوج اسے تب استعمال کرتی ہے جب راستے میں پہاڑ یا خندق ہوں یا راستہ بند ہو۔ یہ پل 10 سے 15 میٹر لمبا اور 4 میٹر چوڑا ہوتا ہے اور 2 سے 6 میٹر کی گہرائی کو پار کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ AM50 کو استعمال کرتے ہوئے پاک فوج ان راستوں کو بھی پار کر سکتی ہے جہاں آگے بڑھنا مشکل ہو۔ مائن ڈسپوزیبل سسٹم۔ دوستو، یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے خود بنائی ہے۔ مائن ڈسپوزیبل سسٹم ایک ایسی زبردست ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے ایک وہیکل ایک سیکنڈ میں 5000 میزائل دشمن کی طرف پھینک سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جس کے ذریعے دشمن کو بغیر موقع دیے اس کے علاقے میں تھوڑے وقت میں ہی بڑی تباہی پھیلائی جا سکتی ہے۔ دوستو، MVRDE کی طرف سے بنائی گئی یہ ڈریگن مائن وہیکل راستے میں مائن صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس راستے سے پاک فوج کی گاڑیاں یا ٹینک گزرتے ہوں وہاں ڈریگن وہیکل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کئی راستے میں مائن ہو، یہ ڈریگن وہیکل اس بم کو پھٹنے سے پہلے ہی دور پھینک دیتی ہے۔ یہ ڈریگن وہیکل اتنی مضبوط ہے کہ اگر کسی طرح کا کوئی بم اس وہیکل کے نیچے پڑ جائے تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس وجہ سے یہ پاک فوج کا ایک اہم اور قیمتی ہتھیار ہے۔ دوستو، پاک فوج کا ایک اور طاقتور ہتھیار ٹائپ 84 ہے۔ یہ ایک وہیکل ہے جو ایک وقت میں 24 راکٹس فائر کر سکتی ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ہتھیار ہے کہ جنگ کی صورت میں دشمن کی زمینی طاقت کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اسے پاکستان نے چائنا سے خریدا ہے۔ چائنا نے یہ وہیکل 1984 میں تیار کی تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹائپ 84 کہا جاتا ہے۔ IL-78 ناظرین، یہ ایک ایسا طیارہ ہے جس سے ایئر ٹینکر ریفیولر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فضا میں دوسرے جہازوں میں فیول بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس ایئر ریفیولر کا انتظام نہیں تھا، اس لیے پاکستان نے یہ طیارہ یوکرین سے خریدا تھا۔ یہ واحد طیارہ ہے جو 88,000 کلو گرام کے وزن کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے۔ دوستو، پاک فوج کا ایک اہم ہتھیار M88A1 ریکوری وہیکل ہے۔ یہ بختر بند گاڑی ہے جسے پاکستان نے امریکہ سے خریدا ہے۔
جنگ کے دوران RC گاڑیوں یا ٹینکوں کا نقصان ہو تو M88A1 کے ذریعے انہیں موقع پر ریکور کیا جا سکتا ہے، یعنی خراب ہوئی گاڑیوں کو ٹھیک کر کے پھر سے جنگ میں استعمال کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ F-17 تھنڈر کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ ایئر کرافٹ پاکستان اور چائنا نے مل کر تیار کیا ہے اور یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ بیک وقت دونوں مشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ پرواز کے دوران زمین پر بھی نشانہ لے سکتا ہے اور دشمن کے دوسرے طیاروں پر بھی۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے کچھ طاقتور ہتھیار۔ اب آپ کو ایسے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں پاک فوج نے ابھی تک اعلان نہیں کیا، مگر وہ بہت اہمیت کے حامل اور بہت طاقتور ہتھیار ہیں۔ تو دوستو، سب سے خفیہ ہتھیاروں کی فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے تیمور میزائل۔ اس میزائل کی رینج 7000 کلومیٹر ہے، یعنی کہ اسے دوسرے براعظموں پر حملہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ابھی تک خفیہ طور پر تیمور میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کا اگلا خفیہ اور طاقتور ہتھیار ایک ایسا ہتھیار جس سے ایک بحری جہاز یا ہوائی جہاز کے ذریعے پانی میں چھوڑا جا سکتا ہے اور وہ اپنے نشانے پر پہنچ کر دھماکہ کرتا ہے۔ ٹارپیڈو نامی اس ہتھیار کے ذریعے بحری اڈوں یا سمندر میں موجود بحری جہازوں کو ایک ساتھ ایک بڑی تباہی کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹمی ٹارپیڈو تیار کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹارپیڈو ہے جو اپنے اندر ایٹم بم رکھتا ہے اور خاموشی سے سفر کر کے دشمن کے کئی بحری جہازوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لیزر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو 2012 میں پاک فوج کی طرف سے ایک کامیاب لیزر ہتھیار تجربہ کیا گیا۔ یہ ایک ایسا لیزر ہتھیار تھا جس کے اندر فوجی ٹینکوں کو بند کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور پاکستان اس ٹیکنالوجی میں اب تک بہت کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید لیزر ویپن بھی تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سولر ڈرون۔ سولر ڈرون ایک ایسا ڈرون ہے جو سورج کی طاقت کے ذریعے کام کرتا ہے اور چارج ہو سکتا ہے۔ سولر ڈرون کو دشمن کے علاقے میں بھیج کر دشمن کی ضروری معلومات لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اور دلچسپ ہتھیار کے بارے میں۔ آرمور، یعنی دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے استعمال کی جانے والی چیز ہے، ایسی داد جو بہت مضبوط اور کسی بھی حملے کو روک سکتی ہے۔ وہ دراصل یورینیم سے تیار کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستانی فوج کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز میں اس داد کو تیار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں BVR میزائل کی۔ دوستو، پاکستان اپنا ایک BVR میزائل بنا رہا ہے جسے فاز-2 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میزائل کو ایرو ویپن کمپلیکس اور نیسکو مل کر بنا رہا ہے، جبکہ اس کی پروڈکشن گٹس کی جانب سے کی جائے گی۔ گٹس کی ویب سائٹ پر اس میزائل سے متعلق کچھ معلومات پبلک بھی کی گئی ہیں۔ میزائل کی خاکے کو دیکھیں تو یہ PL-15 کی طرح ہی ڈوئل پلس راکٹ موٹر سے لیس ہوگا اور اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ماک 3.5 ہوگی۔ میزائل کی رینج 180 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے اور یہ تقریباً PL-15 جتنی ہی بنتی ہے۔ اس سے یہ امکانات بھی لگتے ہیں کہ یہ میزائل PL-15 کا پاکستان میڈ ویژن یا PL-15 پر بیسڈ ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے ہوا میں اڑنے والے ڈرونز کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اب پاکستان کی فوج پانی میں چلنے والی ایک ایسی ڈرون بنا رہا ہے جس سے دشمن کی جاسوسی کر سکتی ہے اور پانی میں موجود دشمن کے بحری جہاز اور دیگر ہتھیاروں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ انڈر واٹر ڈرون 300 کلومیٹر کی گہرائی تک جا سکے گا۔ اس کی رینج 6 کلومیٹر ہوگی اور اس کی سپیڈ 6 نوٹس ہوگی۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔